بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خورشید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لچک۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں۔ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا، اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک، اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی 7 دن بند رہا تب بھی ٹھیک، لیکن تاریخ کو چھیڑنے کی بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں 18 ذوالحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان رضی اللہ عنہ جنہیں ہم ذوالنورین کہتے ہیں، وہی عثمان رضی اللہ عنہ جسے ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جی وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان رضی اللہ عنہ جسے ہم خلیفہ صائم کہتے ہیں، وہی عثمان رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان رضی اللہ عنہ جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بیچتے ہیں، وہی عثمان رضی اللہ عنہ جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو طلباء و خطباء حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات تو سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں کوئی عالم یا خطیب تو نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھے جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ساقی بن کر پانی پلانا آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کو شکایت نہ لگا سکیں کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانا نہ آیا۔ کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ساقی علی رضی اللہ عنہ تھا۔ اس عثمان رضی اللہ عنہ کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے، جو عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان رضی اللہ عنہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک تر جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان رضی اللہ عنہ، میں نقطہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان رضی اللہ عنہ کے جسم پر بھی برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذوالحج 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزہ کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں۔
برا بلا کہتے ہیں، ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہ وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گرے پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے، جس میں آپ رضی اللہ عنہ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر اس میں بہار آئی۔ مدینہ منورہ جنت البقیع میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی موجود ہے، جو اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گی۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آج کے نوجوانوں کو بھی، ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی حیا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانصاران صحابہ میں شامل فرمائے اور ان کا سچا محب بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک خراج تحسین پہنچانے کا یہ میری ہلکی سی ادنا سی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول عام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔